اللہ اللہ۔ اور حضرت امام غزالی بہت بڑے عالم صوفی، اکثر و بیشتر حضرات نے ان کے نام سنے ہوں گے۔ ان کی یہ کتاب ہے، اس میں بیان چل رہا ہے مسلمانوں کے حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ کیا حق ہے، یہ بیان چل رہا ہے۔ اور اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلا خود انسان کا اپنا حق ہے، سب سے پہلا حق انسان کا خود اپنے اوپر ہے۔ سب سے پہلا حق انسان کا خود اپنے اوپر ہے، اور اپنا وہ کیا حق ہے جی، اس کو عام الفاظ میں جس کو سب سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ دیندار بننا، یہ سب سے پہلا حق ہے، دیندار بننا، اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا، یوں کہہ لو۔ اور اس کو عام طور سے پوری اور صحیح بات اس طرح کہی جاتی ہے کہ اپنی اصلاح کرانا۔ اپنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بری عادتیں ہیں ان کو پہچانیں اور ان کو چھوڑ دیں، اور جو انسانی اچھی صفات ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے اندر پیدا کریں، جو ایمانی صفات ہیں اور وہ اس کے اندر نہیں ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ شریعت نے، یوں کہہ لو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، یہ کہہ لو بات ہی کی ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے اور یہ ان کو کرتا نہیں ہے، ان کو چھوڑتا ہے، تو اس اپنے اوپر محنت کرے اور ان کا عادی ہو جائے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور یہ کسی بھی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی لذت اور مزے کی وجہ سے، کسی عزت اور عہدے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ان غلط کاموں کو پسند کرتا ہے، ان غلط کاموں کو کرتا ہے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے دیندار بننا، اور یہ ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرانا، اور یہ اپنا حق ہے، اور سب سے پہلا حق ہے یہ انسان کا، خود انسان کا۔ اب یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔
دوسری حالت یہ ہے کہ تمہارا تعلق عام لوگوں سے ہو، تو اس کا ضرور لحاظ رکھو کہ اللہ کی مخلوق کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان تنہا ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بناوے، اپنی اصلاح کرائے۔ اب آگے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کی بہن، ماں باپ بھی رہتے ہیں۔ یہ اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک کاروباری آدمی ہے، کسی کا نوکر ہے یا خود مالک ہے، بہت سارے اس کے نوکر ہیں، تو دوسرے لوگوں سے اس کا تعلق ہے، دوسروں میں مل جل کر رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو اب اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بات تو ہی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن واقعے سے، قصے سے اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے کہ ایک رات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، کچھ دیر لیٹے رہے، اس کے بعد آپ اٹھے اور آہستہ سے چادر اتاری، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور بند کیا، اور جنت البقیع ایک قبرستان کا نام ہے، وہاں تشریف لے۔ دیکھو اس میں ایک لفظ خاص طور سے آپ نے محسوس کیا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ آہستہ سے چادرہ اتارا، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آنکھ لگ گئی ہے، اب میں اس طرح سے اٹھوں اور جہاں مجھے جانا ہے میں اس طرح سے جاؤں کہ ان کی نیند نہ کھلے۔ خاص طور سے آدمی ابھی لیٹا، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، اس وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض مرتبہ سر میں درد ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ پھر رات بھر نیند نہیں آتی۔ یہ تو اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات تو اس سے بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کاروباری آدمی ہیں، دیر سے گھر پہنچے اور زور زور سے آواز لگا دی، اب وہ سو رہی ہے تو اٹھا دیا، کبھی بھی کسی بھی وقت گئے ان کو اٹھا دیا۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح ان کی نیند میں، ان کے سونے کے وقت میں خلل نہ ڈالیں۔ ہاں، جو وقت سونے کا نہیں ہے اس میں آدمی ایسے لیٹا ہوا ہے، آنکھ میچ کے پڑا ہوا ہے، نیند بھی آ گئی تو نہیں آئی، نہیں، ایسے وقت میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سونے کا وقت ہے اور سویا ہوا ہے، سوئی ہوئی ہے، اپنی بیوی ہی ہے، اس کو بھی مت اٹھائیں۔
اسی طریقے سے اپنے دماغ پہ زور ڈالو، میرے جس کام سے، میری جس حرکت سے، میرے جس عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، میں وہ کام نہ کروں۔ یہ دیکھو اسلام میں اس کی تو تعلیم بے شمار موجود ہے، بے شمار، ایک دو نہیں، بے شمار موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اسلام کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں، اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، ان میں سے ایک ادنا درجہ جس کا ہے، سب سے نیچے درجے جو ہے وہ ہے کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو۔ دیکھو غور کیجیے گا، یہی نہیں کہا کہ تم خود نہ ڈالو، بلکہ کہا کہ پہلے سے پڑی ہوئی تو اس کو بھی ہٹا دو۔ جی اس کا دھیان رکھو، ایسی جگہ پیشاب نہ کرو دوسروں کو تکلیف ہو، ایسی جگہ پاخانہ نہ کرو دوسروں کو تکلیف ہو، ایسی جگہ مت تھوکو دوسروں کو تکلیف ہو، پھل کا چھلکا ایسی جگہ مت ڈالو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، گر سکتے ہو، خاص طور سے کیلے کا چھلکا۔ ہاں ایسے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، اور راستے میں تکلیف دینے والی چیز تو بالکل مت ڈالو۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے، اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ یہاں پر پیش کیا گیا۔ یہاں ایک بات بہت لوگوں کے ذہن میں آتی ہے جی کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ہاں غیر مسلم کو پہنچ جاوے تو کوئی حرج نہیں، یہ مطلب ہے اس کا نہیں، یہ مطلب غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس میں تو لفظ ہے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ کی مخلوق اس کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اس میں مسلمان بھی آ گیا، اور اس میں غیر مسلم بھی آ گیا، اور اس میں دوسرے جانور بھی آ گئے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو دیکھو آدمی کا جس سے زیادہ واسطہ رہتا ہے، ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے، تکلیف اسی کو پہنچتی ہے، اور مسلمان کا زیادہ واسطہ مسلمان سے ہی رہتا ہے، غیر مسلم سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے۔ تو جس آدمی کے ساتھ وہ ہر وقت رہتا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو جس کے ساتھ کبھی کبھار رہتا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے بدرجہ اولا۔ یہ باتیں سمجھنے کی۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ مومن وہ ہے جس سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی جانور جاندار کو تکلیف نہ پہنچے، بچا کر چلے۔ یہ بات تو بہت آسان ہے، لیکن کچھ واقعات سننے چاہیے، ان سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد والے حضرت جی، آپ میں سے بعضوں نے شاید دیکھا ہو، جی ہاں، ہو تو کہ 26-27 سال ان کے انتقال کو۔ ایک بار نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، بالکل بیچوں بیچ راستے میں۔ جی ہاں، کسی نے جو ساتھ میں تھے سوچتے ہوئے حضرت جا رہے سے کتے کو ہٹا دیں، تو جب وہ آگے بڑھا کتے کو ہٹانے کے لیے تو انہوں نے منع کر دیا ان کو، نہیں
یہ راستہ ہے یہاں ہر ایک کا حق برابر ہے، اور ہمارے لیے دائیں بائیں سے نکلنے کا، بچ کر نکلنے کا راستہ موجود ہے، ادھر سے نکل جا۔ یہ اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کو خواہ ڈنڈا مار دیا، پتھر مار دیا، یہ تو کتنی بڑی ظلم کی بات ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کتنے نفل پڑھتے ہیں، اس کا تعلق خود آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا دوسروں سے ملنا جلنا کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، اس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ اور میرے دوستو، غیر مسلم ہماری عبادتوں کو کم دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات اور اخلاق کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب کیسا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا واسطہ پڑا 5-4 مسلمانوں سے، اور سارے کے سارے ان کو خراب ملے، تو اب کوئی ان کو یہ نہیں سمجھا سکتا، نہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا کہ اسلام اچھا مذہب ہے۔ وہ تو سب ایسا ہی سمجھے گا، اور اگر اس کو 5-7 مسلمانوں سے واسطہ پڑا اور سب اس کے واسطے بڑے اچھے ثابت ہوئے، تو وہ خود بخود سمجھ جاوے گا کہ ان کے اندر جو تہذیب ہے، ان کے اندر جو یہ انسانیت ہے، ان کے مذہب کی وجہ سے ہے۔ تو اسلام مذہب بہت اچھا ہے۔ جب ہم بہت ساری زندگی میں بہت سارے نو مسلموں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا، ان سے ملاقات ہوئی، تو اکثر و بیشتر میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے، کیا بات پسند آئی آپ؟ اکثر و بیشتر اس کے پیچھے یہی بات نکلتی ہے کہ میں فلاں کا دوست تھا، فلاں کا پڑوسی تھا، فلاں کا میرے ساتھ جیل میں تھا، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، یہ بات مجھے اچھی لگی۔ یہ بہرحال اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ دوسرے جاندار ہو، اور چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو اپنی تکلیف سے بچاوے، اپنے کو اس طرح ڈھال لے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچانا، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، مخلوق کو نفع پہنچانا۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ صدیقین کا درجہ ہے کہ جس سے تکلیف پہنچے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنے آپ کو ستاوے، اپنے آپ کو دکھ پہنچاوے، نقصان پہنچاوے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کو نفع پہنچا، اس سے بھی اونچا درجہ۔ اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچائے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے کہ جن سے تکلیف اٹھاوے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے ایک بات سناتا ہوں۔ یہ واقعات سن کے بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ایک ہی بات ہے، جی ہاں، منافقین موجود تھے،
اور منافق ان کو کہتے ہیں جو دل سے تو کافر ہی ہوتے ہیں، مشرک ہی ہوتے ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اندر سے کافر اور باہر سے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تکلیف پہنچتی رہتی تھی۔ ایک موقع پر سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی ضرورت پورے کرنے کے واسطے گئی، قضاء حاجت کے واسطے گئی، تو وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا۔ اس کے موتی ووتی اکٹھے کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اتنی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا اعلان کر دیا۔ اونٹ کا ایک ہوتا تھا جس کو کجاوا کہتے تھے، اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی، تو کجاوے پر جو رسی باندھنے والا تھا، کجاوا جو باندھنے والا تھا، اس نے کجاوا اونٹ پر رکھ کے باندھ دیا، اور ہلکی پھلکی تھی تو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہاں آئی تو قافلہ چلا گیا۔ قافلے کے پیچھے کچھ آدمی رہتے تھے، وہ اسی نیت سے رہتے تھے کہ کسی کا سامان رہ گیا ہو، کوئی راستے میں کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہو تو اس کی مدد کریں۔ جب وہاں پہنچے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے بات بھی نہیں کی، اور اونٹ وہاں بٹھا دیا، وہ اونٹ پر بیٹھ گئی، ہم نے کیل پکڑ کے ان کے آگے آگے چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قافلے میں وہاں ان کو پہنچا دیا۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات درمیان میں روک کے کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اور شریعت کی نگاہ میں بہت ہی سخت ہے۔ جو شخص زنا کرتا ہے وہ زنا ثابت ہو جائے، شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جی۔ اور جو شخص دوسرے پر زنا کی تہمت لگا گئے، وہ ثابت نہ کر سکے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دیکھو تھوڑا سا فرق ہے نا، 20 کوڑوں کا فرق ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ایک سزا اس کی زنا کرنے والے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے یہ شخص غیر معتبر قرار دے دیا جائے گا، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کتنی بڑی سزا ہے یہ۔ تو شریعت کی نگاہ میں کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور بات اس سے بھی زیادہ، خاص طور سے وہ نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، اپنی بیوی کی طرف سے بڑا بدگمان رہتے ہیں۔ ہاں، بہرحال اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ تہمت لگانا بری بات ہے۔ خیر، اب یہ قصہ مدینے میں آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو پکے سچے مسلمان تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ تو صاف کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اڑا رہے تھے منافقین اڑا رہے تھے، کچھ بھولے بھالے آدمی تھے، انہوں نے کچھ کہہ دیا۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح
رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ رشتہ دار بھی تھے اور انتہائی تنگ دست و غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس سلسلے میں بے احتیاطی کی کوئی بات کہی تو اچھا اسے درمیان کے چھوڑ دوں میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامن ہونے پر قرآن پاک میں کئی آیتیں نازل فرمائی۔ ہاں خیر، جو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ سنانا چاہتا تھا، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر کے وہ رشتہ دار بھی تھے اور حضرت ابوبکر ان پر خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی ثابت کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں مستہ کو کبھی کچھ نہیں دوں گا۔ ایسی حرکت کی اس نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ ایک صدیق کے واسطے اور دوسرے الفاظ میں کو ایک اعلیٰ درجے کے مسلمان کے واسطے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ابو بکر جس طریقے سے پہلے سے مستح کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان پر خرچ کیا کرتے تھے، اب بھی وہ ان پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو دوستو اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر دیجیے گا کہ اعلیٰ درجہ ہے کہ دوسروں اس کو تکلیف پہنچائیں اور دوسروں کی وہ تکلیف برداشت کرے اور اس کے ساتھ اس کے باوجود اچھا سلوک کرے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی، اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم سے قطع تعلق کرے، رشتہ توڑے، تعلقات توڑے، تم اس سے تعلق رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اتنا حوصلہ اپنے اندر ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کو یاد رکھو، وقت پر اس پر عمل کرو۔ عمل کرنے میں کوئی دقت دشواری ہو تو ایسا نہ کرو کہ اس کو چھوڑ بیٹھو، ایسا نہ کرو کہ یہ کہہ دو کہ یہ تو عمل، اس پر تو عمل ممکن نہیں، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، یہ مت کرو۔ ایسا نہ کہو کہ یہ تو غلط بات ہے، عمل کے قابل نہیں ہے، ایسا مت کرو، بلکہ تو حدیث پاک ہے، پکی سچی بات ہے۔ اگر عمل کرنے میں کوئی دشواری ہے تو یا تو ہماری سمجھنے میں دشواری ہے، سمجھنے میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، یا ہم نے صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے عمل نہیں کیا ہے۔ تو جس کو شیخ کہتے ہیں، عمل کا استاد کہتے ہیں، اس سے ذکر کرو کہ میں نے یہ بات سنی تھی، میں نے اس پر اس طرح عمل کیا اور ایسا معاملہ، اب میں کیا کروں؟ تو یقیناً وہ آپ کو اگر سمجھنے میں غلطی ہوگی تو صحیح سمجھا دیں گے، عمل میں غلطی کوتاہی ہوگی تو اس کو درست کر دیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس پر عمل ہوگا اور عمل کریں گے۔ مخلوق کے حق محفوظ رکھنے کے لیے نیچے ذکر کی ہوئی 20 باتوں کا لحاظ رکھو۔ نمبر 1، جو کچھ اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد نیک ہو، کامیاب ہو، میں یہی چاہوں دوسرے کے لیے بھی کہ اس کی اولاد بھی نیک ہو، کامیاب۔ میں یہ چاہتا ہوں اپنے لیے
کہ میرا مکان خوب کشادہ مکان ہو، ساری ضرورتیں اس کے اندر آسانی سے پوری ہوتی ہوں، تو دوسرے کے لیے بھی میں یہی چاہوں۔ جب دوسرا مکان بناوے تو مجھے دل میں تنگی پریشانی نہ ہو، کڑھن نہ ہو۔ یہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچانک پیش آنے والی مصیبتوں سے، حادثات سے محفوظ رہوں۔ جی، تو اگر خود کو کوئی اچانک حادثہ پیش آ جاتا ہے، مثال کے طور پر اچانک خواہ مخواہ کوئی مقدمہ قائم ہو گیا، جیل چلا گیا، تو اسے بھی تکلیف ہے، اس کے دوسرے متعلقین کو، دوستوں کو تکلیف ہے۔ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے، تکلیف کی بات ہے۔ تو دوسرا کرو ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا جان پہچان کا بھی ایسا ہو جاوے تو خوش نہ ہو۔ جی ہاں، یہ تو کام ہی ایسا کرتا تھا، اس کو تو جانا ہی تھا ایک دن۔ ایسی باتیں نہ کہو، خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ جو اپنے لیے اچھا سمجھو وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو۔ حدیث میں ایسے شخص کے لیے بشرطے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاوے، جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔ دیکھو یہ بات بہت کام کی باتیں ہیں، یہ بڑے کام کی بات یہاں کہتی ہیں۔ جو شخص اس طرح زندگی گزارے گا تو جہنم سے محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیا آپ نے۔ اور اکثر و بیشتر اتنی ہی بات کہتے ہیں لوگ، اکثر و بیشتر اتنی بات کہتے ہیں لوگ، اور یہاں پر پھر ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شبہ یہ کہ اچھا بھائی دوسروں کے ساتھ بھلا کرو اور نماز پڑھو نہ پڑھو جنت میں جاؤ گے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، ایسے شخص کے واسطے جنت ہے۔ بس پھر نماز پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دی، بلکہ بعض لوگ نماز روزہ کرنے والوں کو اگر خاص طور سے ان سے کوئی اس طرح کی بات ہو جاوے ان کی توہین کرتے ہیں، اور جو وہ دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، وہ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ جی ہم کسی کا لے کر رکھتے تو نہیں، ہاں ہم تو کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، وہ اپنے آپ کو ان سے اچھا ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو میرے دوستو، ہاں ایسا کرنے والا شخص انشاءاللہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، وہ دوسرے کے لیے اچھا سمجھتا ہے، ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن شرط کیا لگائی حدیث پاک میں؟ بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، یہ شرط ہے۔ اور میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دین کے بڑے بڑے احکام چھوڑنے سے، ان کے چھوڑنے کا تو گناہ ہے ہی، لیکن ان کے چھوڑنے سے ایمان پر خاتمہ ہونا بھی مشکل ہے۔ حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایمان اور نماز کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو ان کا مطلب یہ ہے، بہت آسان مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے ایک دن اس کا ایمان بھی رخصت ہو جائے۔ تو جو آدمی شریعت کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، خاص طور سے بڑے بڑے احکام کو چھوڑتا رہتا ہے، تو اس کا خاتمہ بھی کوئی پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ بہرحال اب تو یہ سمجھیے گا کہ جو کچھ اپنے لیے اچھا سمجھے وہی دوسرے کے لیے اچھا سمجھے، کیونکہ حدیث میں ایسے شخص کے لیے بشرطے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جاوے جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت ہے۔
ہر کسی کے نمبر 2 ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. تواضع ہماری اردو میں یہی لفظ بولا جاتا ہے. جی ہاں، پتہ نہیں عام آدمی اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اس کو عاجزی اور انکساری بھی کہہ دیتے ہیں. جی ان سے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو دیکھو بہت سے آدمی ہمیشہ تکبر میں بڑا پر مبتلا رہتے ہیں. جی ان کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں آئیں گے، 2 آدمیوں کے بیچ میں اگرچہ جگہ نہیں ہے، بہت معمولی سی جگہ ہے، وہ وہیں بیٹھ جائیں گے. اور پرے نہ ہولے ادھر کو ہولے جگہ دے دے، تو ان کے ساتھ توہین جیسا کا معاملہ کریں گے، توہین کا برتاؤ کریں گے. یہ تکبر ہے، یہ تواضع نہیں ہے. یہ تکبر ہے، یہ تواضع نہیں ہے. اسی طریقے سے بدتمیزی سے بولنا، اس طریقے سے بولنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. عاجزی انکساری اگر ہے تو وہ بھائی ذرا سی جگہ دے دیو، بھائی ذرا سا ادھر کو ہو جائیے، بھائی ذرا سا پانی پلوا دیو، بھائی یہ راستہ کدھر جاوے گا. تو اس طریقے سے نرمی سے انکساری سے بات کرتا ہوں، یہ مطلب وہ تواضع کا. ایک شخص کسی کے یہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ جی میں ابھی آ رہا ہوں. آنے میں کچھ دیر ہو گئی. جی واہ، ہم تو وہاں کھڑے دروازے پہ انتظار کرتے رہے، وہ آیا ہی نہیں. ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں اس کی نگاہ میں، ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس نے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں. تو یہ باتیں سب تکبر کی ہیں، یہ باتیں سب تکبر کی ہیں. جی تواضع کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ہاں تشریف لے گئے اور دروازے کے باہر آپ نے سلام کیا. اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ سلام کیا، اس کا بھی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، اس کا بھی جواب نہیں آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. جب اس شخص کو محسوس ہوا کہ واپس ہو گئے تو وہ نکلا اور دوڑ کر آپ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کا سلام تو سن لیا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار دعائیں دیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم چین سکون سے رہو، چین سکون کی زندگی تمہیں نصیب ہو، اور میں اس کا جواب دیتا رہوں. تو خیر وہ تو ان کی سمجھ کی غلطی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے توہین کا برتاؤ نہیں سمجھا. جی ہاں، بس آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آ گئی تو ٹھہر جائیے، اور نہیں آواز آئی تو واپس آ جائیے. تو ذرا سی بات میں آدمی کہ میری توہین کر دی، میری بے عزتی کر دی، یہ تکبر کی بات ہے. ہاں تو نرمی سے پیش آوے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاوے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، یہ تواضع کی بات ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مغرور اور متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتا. مغرور اور متکبر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا. بس اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آوے تو اس کو برداشت کر لیا کرو، اس کو برداشت کر لیا.
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے کہ معافی کی عادت بناؤ، معافی کی عادت بناؤ۔ بہت اچھا جملہ، بہت پیارا جملہ۔ یہ نہیں فرمایا معاف کر دیا کرو، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ معافی کی عادت بناؤ، بھلائی کی ترغیب دو، بھلائی کی، نیک کاموں کی ترغیب دو، اور جاہلوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو، جاہلوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ جاہل کسے کہتے ہیں ہم؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، اسے ہم جاہل مانتے ہیں۔ اور جس کے پاس ڈگری ہو، کیا کہیں اس کو، گریجویشن ہو، وہ پڑھا لکھا ہے۔ اور جو عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، وہ پڑھا لکھا ہے۔ ہاں دیکھو بات تو تھوڑی سی باریک سی ہے، میں پتہ نہیں سمجھانے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ جی ہاں، جہالت اس کے علاوہ ایک چیز ہے، اور جہالت وہ، اس کا مطلب یہ ہے برے کاموں کا عادی ہو، بری خصلتیں اس کے اندر موجود ہو، یہ ہے وہ جہالت۔ چاہے وہ بی اے اور ایم اے اور کچھ بھی ہو، چاہے وہ عالم اور مفتی اور اس سے اوپر کا کوئی ڈگری لیے ہوئے ہو، بس اس کے اندر اگر بری عادتیں، بری خصلتیں ہیں تو اس کے اندر جہالت ہے، یہ ہے۔ تو اس لیے جو غلط برتاؤ تمہارے ساتھ کرے تو اس کو نظر انداز کر دیا کرو۔ چلو جی، کیا وقت ہے؟ 6 بج گئے؟ اچھا، ابھی اور ہو جائے، گنجائش ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت رکھو۔ بس بڑوں کی تعظیم کس طرح؟ سلام کرنے میں پہل کرو۔ جب بڑا آیا، بڑے کو دیکھا تو سلام کرو، جی، ان کو سرانے بٹھاؤ، پہلے دسترخوان پہ ان کو بیٹھنے دو، پہلے ان کو ہاتھ دھونے دو، پہلے کھانا وہ شروع کریں گے، یہ ہے تعظیم۔ ان کے سامنے زور سے مت بولو، ان کے سامنے غصہ مت دکھاؤ، ان کا نام مت لو، کسی لقب سے ان کو پکارو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے تعظیم کی بات۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ پیار سے بولو، وہ کوئی غلطی کرے تو نرمی سے ان کو بتا دو، جی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں عمر کے لمبی ہونے کی بھی خوشخبری ہے کہ اس کو بڑھاپا نصیب ہوگا، اور یہ بھی کہ اس بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرنے والے وہ موجود ہوں گے۔ بات، جو آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک انعام تو یہ کہ اس کو لمبی عمر ملے گی اور وہ بھی بوڑھا ہوگا، اور دوسرا انعام یہ کہ اس بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے والے، تعظیم کرنے والے موجود ہوں گے، اپنے بھی
اور پرائے بھی. یہ ہے بہترین تعلیم. لیکن جو شخص ان باتوں پر عمل کرتا ہے اس کو کہے باولا. ہاں، اور جو شخص ان کے خلاف کرتا ہے اس کو کہے بہادر. لیکن یہ سمجھ کی کمی ہے. نمبر 4، ہر شخص کے ساتھ ہسمکھ چہرے سے ملو. خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ہسمکھ چہرے سے ملو. کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کا محبوب ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہماری معاشرت ہے، ہمارے رہن سہن کا طریقہ ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا انعام عطا فرماتا ہے. ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، ہسمکھ چہرے سے اس سے ملو. کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کا محبوب ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں. نمبر 5، مسلمانوں میں رنجش ہو جاوے تو صلح کرا دیا کرو. مسلمانوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاوے، رنجش ہو جاوے، جس کو ہمارے ہاں من مٹاؤ کہتے ہیں، ہو جاوے تو صلح کرا دیا. یہ چغلیاں لگا کر جھگڑے کو مت بڑھاؤ. ادھر کی بات ادھر لگا کر جھگڑے کو مت بڑھاؤ. دل میں یہ تمنا مت کرو کہ اچھا ہے میں دونوں میں لڑائی ہو. ہاں، دونوں کے قصبے ڈھلے ہو جاؤں، یہ نہ سوچو، بلکہ ان میں صلح کرا. شریعت میں ایسے موقع پر ضرورت کی وجہ سے جھوٹ بولنے تک کی اجازت ہے. مثال کے طور پر صاف جھوٹ نہ بولے. دیکھو بھائی، یہ تو آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچتے. اس طرح کی بات اگر کہہ دی جاوے، چاہے اس نے ایسا کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، چونکہ اچھے آدمی سے تو یہ امید ہی ہے کہ ایسا ہی سوچتا ہے وہ. اور شریعت میں اس کا درجہ نفل نماز پڑھنے اور روزے رکھنے سے، نفل روزہ رکھنے سے افضل ہے. آپس میں صلح کرا دینے کا درجہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ہے، نفل روزہ رکھنے سے زیادہ ہے. یہ نمبر 6، جو لوگ ایک دوسرے کی چغلیاں لگاتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ سنو، کیونکہ وہ اپنا دین برباد کر رہے ہیں اور وہ خود جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں. اور چغلی لگانا یہ ایک عام سی بات ہوگی، عام سی رواج، جس کو کہتے ہیں کہ ہاضمہ اتنا خراب ہے کہ جہاں کوئی بات سنی بس اس کو دوسروں کے سامنے کہیں گے، چاہے اس میں جھگڑا ہو، بات بڑھے، لڑائی ہو، کچھ نہیں. تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو جاوے تو 3 دن سے زیادہ تعلقات، بول چال مت چھوڑو. کیونکہ اگر تم مسلمان کی خطا سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. بات صاف ہے. سلوک، اچھا سلوک اور احسان کا برتاؤ کرو، اور اس میں اہل نااہل کو مت دیکھو، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو
تو تم تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اہل بنتے ہو. اچھا سلوک کے واسطے تمہارا اہل ہونا کافی ہے. لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو، یعنی جاہل میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے، اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی اسی سمجھ اور سلیقے کی امید مت رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ الہی وہ طریقہ بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں. تو حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دینداروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو. جس کا مطلب یہی ہے کہ نہ سمجھ لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، گاؤں دیہات کے جو تہذیب سلیقے سے واقف نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں اس نے میرا نام لے دیا، اس نے سلام تو کرا ہی نہیں، اس نے کی بدتمیزی سے بات کری. بھائی اس کے اندر اتنا سلیقہ، اتنی سمجھ ہے، اتنی تمیز ہے اس کو، تو اس سے درگزر کرو، اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ دیر ہے، آپ بیٹھ جائیے، ذکر کیجیے، اور مسجد میں یہاں کھڑے ہو کے وہاں کھڑے ہو کے یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے باتیں مت کیجیے گا. 1 مہینے میں آپ آئے ہیں، اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیے گا. سب اگلی صف میں بیٹھ جاؤ کھل کر آرام سے اور ذکر کرو، باتیں. نماز